السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلال، شان اللہ تبارک و تعالی خالق کل مالک کل کے لیے ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو سرور کونین دائرہ مدینہ والی رحمت ذاتی کوثر شامل محشر سید و اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، الحمدللہ ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی قلب صاف و روشن پیشہ ہمارے نصیب میں لکھ دیا۔ اس نصیب میں لکھ دینا یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے سعادت ہے۔ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں وہاں گھروں میں، محلوں میں، شہروں میں رمضان مبارک کی تیاریاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اچھے گھرانوں میں، دیندار گھرانوں میں بڑی سختی کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو رمضان المبارک کے روزے رکھوائے جاتے ہیں۔ جو آج کل سو کال نام نہاد اپنے آپ کو جدید، امیر اور ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، وہاں یہ بڑی شدت سے ایک کینسر پیدا ہوتا جا رہا ہے روزے نہ رکھنا۔ وہ کہتے ہیں جی روزے کیا ہے، یہ کوئی بھوکا رہنا کا کام نہیں ہے، ڈائٹ سے ہی اپنی ضرورت نہیں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں روزہ بھی ضروری نہیں ہے، بس لوگ رکھتے ہیں، ہم سے رکھا نہیں جاتا۔
کوئی کوئی بیماری کہہ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میری فلاں بیماری ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتی، میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہوں، میں فلاں ہوں۔ نہ وہ خود رکھتے نہ ان کی نسل وجہ رکھتے، لیکن جن کے گھروں میں خیر ہے وہ چھوٹے چھوٹے 5-7 سالوں سے ہی بچوں کو روزے کی ٹریننگ اور ان کی تربیت شروع کرا دیتے ہیں۔ یہ ان گھروں میں خیر منتقل ہوتی ہے اپنی نسل کی طرف۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو ریلیف دے رہے ہیں اس نام پہ کہ بھی چھوٹے بچے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ کم از کم آپ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ روزے رکھوانا شروع کریں، پھر ان کو ریسٹ دیں، اپنے گھروں میں اس بچوں کے لیے انعامات رکھیں کہ یار یہ جو بچہ روزہ رکھے گا جس کا 100 روپے انعام ہے، 200 روپے ہے، 500 روپے۔ اگر کوئی بچہ جس نے پہلا روزہ رکھنا تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کی باقاعدہ تقریب کا انعقاد کریں، سارے گھر والے مل کے اسے کوئی گفٹ دیں تاکہ وہ مطمئن ہو اور ہماری نئی نسل بھی اس روزوں کی طرف منتقل ہو۔ ہم لوگ جو روزے رکھتے ہیں، جو روزے صرف روٹین میں رکھ رہے ہیں، آج کا خطبہ جمعہ ان لوگوں کے لیے حضرات، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا بوجھ سمجھ کے کہ یار یہ ہم پر بوجھ ہے، چلو جی نماز پڑھو اور بوجھ اتار کے۔ ایک ہے شوق کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ تصور، یہ عقیدہ اور یہ نیت رکھنا کہ یار میں خالق کل مالک کل سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں نماز پڑھنے مسجد کے اندر، تو نماز اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور اس اہتمام سے، اس صفائی سے، اس عقیدگی سے، اس احترام کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھنا، پھر اللہ کے سامنے رونا، نماز سے پہلے پہنچنا، جماعت شروع ہونے سے پہلے پہنچنا اور اہتمام کرنا، اس نماز کا مزہ ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو آج کل تراویح پڑھتے ہیں، جو بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ آپ کو نظر آ جائیں گے، اور جو لوگ تراویح بڑے شوق سے پڑھتے ہیں کہ بھئی یار قرآن مجید ہم نے سننا ہے، ہم نے اہتمام سے سننا ہے، وہ آپ کو نمازوں میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات یہی حال رمضان کا ہے، رمضان کے روزے کا ہے۔ آئیے ہم سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر فضیلت اس رمضان کے مہینے کی رکھی ہے، اس کی روح کو سمجھیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے اس طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ صرف تم پر ہی فرض نہیں ہو رہے، تم سے پہلے بھی فرض ہوتے تھے۔ ساتھ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، تمہارے دلوں میں روزے رکھ کے خوف خدا پیدا ہو اور تمہیں احساس ہو کہ واقعی یار میں نے روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرات یاد رکھیں یہ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ، اس کے فضائل میں سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس مہینے میں اتارا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ روگو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ انزل فیہ القرآن جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ جیسے آج ہم کسی بندے کا تعارف کراتے ہیں نا، یا جی فلانا بندہ، وہ کہتا ہے جی میں نہیں پہچانا کون سا بندہ، اور کہتے وہی بندہ جس کو یہ انعام ملا تھا، جس نے یہ والا کپ جیتا تھا، جس نے فلانی جنگ میں فتح حاصل کی تھی، ہم کہتے اچھا وہ بندہ، وہ تو بڑا پھر احترام والا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ لوگوں رمضان کا مہینہ، فرمایا کون سا مہینہ؟ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب، سچی کتاب جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اس کے لیے رمضان کا انتخاب کیا۔ ساتھ فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور ساتھ اس کی مزید فضائل ہے۔ حضرات ایک حدیث ہے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں کہ جس طرح قرآن مجید کے بارے میں روایت ہے اور تصدیق ہے کہ وہ 27ویں رات کو نازل کیا گیا، حدیث میں فرمایا انزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من رمضان، کہ پچھلی کتابیں پچھلے صحیفے بھی رمضان میں نازل کیے گئے۔ فرمایا یکم رمضان کو، پہلی رات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم کو اتارا، وانزلت التوراۃ، اور تورات کو 6 رمضان کو اتارا گیا، اور فرمایا 13 رمضان کو انجیل، اور زبور اس کے 19ویں دن 19ویں رمضان اللہ نے زبور کو اتارا، اور 27ویں رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو۔
سلسلہ احادیث صحیحہ میں یہ روایت ہے۔ اور دوسری بڑی فضیلت جو اس سے پہلے بھی ذکر کی گئی، اس رمضان المبارک میں ایک رات ہی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے مسلسل عبادت کے برابر ہے اس رمضان کی وہ پاک رات جس لیلۃ القدر کے نام دیتے ہیں، اور اس کو تلاش کرنا۔ ایک بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں یہ نیکیوں کی بات کی جاتی ہے کہ رمضان کے اندر آپ لوگ نیکیاں کریں، ساتھ اس کی بڑے فضائل میں کیا ہے؟ حدیث رسول ہے اذا کانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب پہلی رمضان کی رات شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے سرکش شیطانوں کو، سارے جنوں کو جو سرکش ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زنجیروں میں باندھ دیتا ہے۔ کیوں باندھے جاتے ہیں وہ شیطان؟ تاکہ وہ میرے نیک بندوں کو ان کی عبادت میں وسوسے نہ ڈالیں۔ آپ اس کا مظاہر مسجد میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں رمضان پہلے روزے سے پہلے کی فجر دیکھ لیں کتنے بندے مسجد میں آتے ہیں، اور یکم رمضان روزہ رکھ کے آپ کو مسجد کے اندر نظر آ جائے گا ماشاء اللہ مسجد آ جاتی ہے۔ بندے تو وہی ہیں، محلے بھی وہی ہیں، افراد بھی وہی ہیں، مسجد بھی وہی ہے، تو بندے تیرے کہاں سے آ گئے؟ یہ رمضان کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطانوں کو جکڑ لیتے ہیں، سرکش شیطان جکڑے جاتے ہیں جو ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ جب وہ بند ہوتے ہیں تو پھر ہم نیکی کی طرف آ جاتے ہیں۔ فرمایا وَمَرَضُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ بَعْدَهَا بَابٌ، نہ صرف یہ کہ شیطان جکڑے گئے بلکہ فرمایا جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور کوئی بھی دروازہ جہنم کا کھولا نہیں جاتا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اور دوسرا فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول کر فرمایا کہ کوئی دروازہ جو ہمیں بند نہیں کیا جاتا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف لوگ آئیں۔ اور ساتھ فرمایا وَنَادَى مُنَادٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے، وہ پھر جگہ جگہ جا کے اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر، اے نیکیوں کو تلاش کرنے والے، اقبل، آگے بڑھ جاؤ، آگے آؤ، نیکیاں تمہاری منتظر ہیں، مساجد تمہاری منتظر ہیں، قرآن تمہارا منتظر ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، روزے رکھیں، اور جو جو نیکی آپ کر سکتے ہیں آپ اس رمضان کے مہینے میں آگے بڑھیں اور اس کو کر دیں۔ ساتھ فرمایا یا باغی الشر اکثر، اور اے گناہوں کو تلاش کرنا۔ ہم لوگ گناہوں کو تلاش کرتے ہیں، اس میں برا منانے والی بات نہیں ہے، انسانی فطرت ہے۔ جو نیک بندہ ہے وہ نیکی تلاش کرے گا، اور جو برا بندہ ہے وہ برائی تلاش کرتا ہے۔ آپ موبائل پہ برائی تلاش کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، موبائل پہ نہیں ہو پھر آپ ایسے دوست، ایسی کمپنی تلاش کرتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ محفوظ ٹھکانے میں آپ برائی کر سکتے ہیں، تو تلاش کر کے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو فرشتہ کہتا ہے یا باغی الشر اکثر، اے گناہوں کی طرف جانے والے، گناہوں کو تلاش کرنے والے اکثر، اب یہ رمضان آ گیا، اب بس کر، اب رک جا۔ اور ساتھ حدیث رسول وَلِلَّهِ الْتَقَوَى مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالیٰ ہر رات ایک کثیر تعداد میں بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہماری بھی کوئی رات وہ ہو کہ اللہ کو جہنم سے آزاد کرے۔ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شاید یہ دعا کا ٹائم ہے، قبولیت کا ٹائم ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ کو جہنم سے آزاد دے۔ حدیث رسول ہے، فرمایا الصلوات الخمس، فرمایا چند چیزیں ایسی ہیں جب آپ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 الصلوات الخمس، 5 نمازیں۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھی، جب آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو درمیان میں جو آپ کی گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ظہر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز آئے گی تو جو درمیان میں گناہ ہے اس دوسری نماز پڑھنے کے بعد اللہ آپ کی گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ 5 نمازوں میں اللہ نے یہ پیکج رکھا ہے۔ اور اگلی چیز والجمعۃ الی جمعہ، ایک جمعہ آج آپ نے پڑھا اور اگلا جمعہ بھی جب آپ مسجد میں پڑھنے کے لیے آئیں گے
تو وہ دوسرا جمعہ آپ کے ہفتے کے درمیان کے سارے گناہ فرمایا آپ کی بخشش کا ذریعہ بن گیا. اور ساتھ فرمایا وہ رمضان الا رمضان، ایک رمضان سے دوسرا رمضان. اس رمضان آپ نے روزے رکھے، مکمل جو طریقہ تھا اس کے مطابق رکھے اور کوئی کمی کوتاہی نہیں کی. پھر جب اگلا رمضان آئے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اگلے رمضان کے پورے روزے مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. تو اگلا رمضان سے جب آپ روزے رکھیں گے تو پچھلے سال کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. صحیح مسلم کی یہ روایت. اذا اجتنبت الکبائر، ہاں کبیرہ گناہوں سے آپ کو اجتناب کرنا. کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے، بغیر معافی کے معاف نہیں ہوتے. بچے جو گناہ چھوٹے موٹے اللہ تعالیٰ معاف کرنا. کتنی بڑی فضیلت ہے اس بارے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث سنیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ روزہ رکھے رمضان میں ایمان کی حالت میں، و احتسابا اور ثواب کی نیت. یہ احتساب کا لفظ کیوں آیا؟ کہ نیت ثواب کی کہی، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے اشتہار بازی کے لیے، اپنا پروٹوکول لینے کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو فرمایا پھر اس کا فائدہ نہیں. فرمایا جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے کہ ثواب اللہ نے دینا ہے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کرنا. یہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے پیکج ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے سہولیات ہے، پیکج ہے. اگر آپ لینا چاہیں، اگر آپ نہ لینا چاہیں تو آپ کی مرضی. اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے لازمی جنت میں بھیجنا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں لازمی بھیجنا. آپ جہنم میں سارے چلے جائیں اللہ کو پرواہ نہیں. آپ نیکی کریں اللہ کو پرواہ نہیں، اور نہ کریں تو بھی اللہ کو پرواہ نہیں. یہ صرف ہمارا فائدہ ہے. اور دوسری حدیث فرمایا من قام رمضان ایمان و احتسابا، جو رمضان کے اندر قیام کرتا ہے وہ نماز تراویح پڑھ دے، وہ رات تہجد پڑھ دے، ایک ہی نماز. فرمایا من قام، جو قیام کرے رمضان کے اندر ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے لیے بھی یہی ثواب ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرے. تیسری چیز فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں جو قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو کے دعا کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے یہی پیکج ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کرنا. میرے بھائیوں روزانہ جو دن ہے، روزانہ قیام کے دن، یہ رمضان کے دن آپ سارا دن بڑے بڑے کام کرتے ہیں، تراویح کی باری آتی ہے تو تھک گئے، تراویح کی باری تھک جاتے ہیں. ویسے ہم سارا دن پھرتے ہیں، سارا دن چلتے ہیں، روزے کے ساتھ دکانداری بھی کرتے ہیں، مشقت کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن بات چیزوں طبیعت خراب ہو رہی ہے، قیام کرنا ذرا مشکل. میرے بھائی روٹین بنائیں. جب آپ روٹین بنائیں گے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے گا. یہ طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی دے گا. اللہ اکبر. ایک حدیث رسول اور سنیں، فرمایا فإن عمرہ فی رمضان تعدل حجۃ المعیہ. اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے فضائل میں سے کہ جو بندہ رمضان میں عمرہ ادا کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اتنی فضیلت ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے حج کیا، رمضان کا عمرہ جو بندہ کرے گا اس کو اللہ کے نبی کے ساتھ حج کے برابر ثواب. جس کے پاس وسائل ہوں وہ کوشش کرے کہ لازمی رمضان میں عمرہ کیا. وسائل نہیں بھی ہے تو میرا اس بارے میں ایمان ہے، تجربہ بھی یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سبب پیدا کر دے گا. پیسے ہیں یا نہیں ہے اس کا بندوبست اللہ تعالیٰ لیتا ہے، انتظام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. کئی لوگوں کے پاس پیسے بہت ہیں لیکن نہیں تو ٹھیک میں نہ حج ہے نہ عمرہ ہے، بیٹھے. کئی لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن نہیں کرتے. بچیاں کام کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت ان کے نصیب میں نہیں لکھتی. اللہ اکبر. حضرات یاد رکھیں، فرمایا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی آدم کا بیٹا کوئی عمل کرتا ہے یضاعف، اسے بڑھایا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے میں اس کی نیکیوں کو پالتا ہوں، پرورش کرتا ہوں، اسے بڑھاتا ہوں. فرمایا کتنا بڑھاتا ہوں؟ الحسنہ عشر امثالہا،
الی 700 کہ ایک نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھاتا ہوں کہ ایک نیکی کی 10 کا ثواب ملے گا اگر آپ کو اندر خلوص زیادہ ہے، آپ کے اندر تقوی زیادہ ہے، آپ اس نیکی کو اہتمام سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ 10 سے لے کے 700 گنا تک اس نیکی کا ثواب دیتا ہے۔ رات یہ بات سمجھنے کی، یہ اللہ تعالیٰ مالک ہے جیسے مرضی دے۔ ایک آپ نے 10 روپے دیے خوشحالی کے اندر، ایک بندہ کروڑ پتی بندہ ہے، وہ 100 روپیہ دے رہا ہے، اس کے 100 دے رہے وہ ویلیو نہیں۔ ایک بندہ جو لاکھ پتی ہے وہ 100 دیتا ہے، ایک 1000 پتی ہے۔ ایک بندہ جس کے پاس بچانے کا ہے ہی 100 روپیہ، اس کے اپنے بچے بھی بھوکے ہیں، پھر تو غریب مستحق نظر آیا، وہ اپنے گھر کے لیے بچوں کے لیے کچھ لا رہا تھا، اس نے کہا نہیں یار یہ میرے بھائی ہیں، یہ زیادہ مستحق ہے، وہ 100 اس کو دے دیتا ہے، اور اس کا یہ خلوص، یہ چیز اللہ دیکھ کے اس کو 700 گنا تک بکھرا دیتا ہے۔ کنڈیشن اور کیٹیگری کا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قال اللہ عز و جل الا الصوم، بقیہ نیکیاں تو 700 گنا تک ملے گی، فرمایا الا الصوم، مگر روزے کی کوئی قید نہیں، بقیہ نیکیاں 700 گنا تک اللہ دے گا ثواب بڑھا کر، لیکن فرمایا روزہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ چاہے 700 تک دے، چاہے 1400، چاہے 10,000، چاہے 10 لاکھ، یہ اللہ کہتا ہے یہ میرے پاس ہے۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا کیونکہ وہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں نے دینی ہے۔ فرمایا کیوں؟ یَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، کیونکہ جو روزے دار ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے کھانا بھی میرے لیے چھوڑا ہے، اس نے اپنی شہوت بھی میرے لیے چھوڑی ہے، بقیہ معاملات بھی میرے لیے چھوڑے ہیں، تو اب اس کو اجر بھی اللہ کہتے ہیں میں دے۔ اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مُتَقَى، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر رات آزاد کرنا ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ کثیر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور جنت میں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ اور فرمایا یہ رمضان کی ہر رات ہے، ساتھ فرمایا وَإِنَّا لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، کہ جو روزے دار ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہر رات کو بندے آزاد کرتا ہے، اسی طرح ہر دن اور رات میں ایک دعا کا اللہ تعالیٰ روزے دار کو اختیار دیتا ہے، اور اس کی وہ دعا مستجابہ قبول بھی کی جاتی ہے۔ اتنا بڑا پیکج ہے کہ آپ روزے کے ٹائم، حدیث رسول ہے کہ اللہ تعالیٰ افطاری کے قریب جو بھی روزے دار دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جو بھی آپ دعا کریں، آپ روزانہ ایک دعا سوچیں، اپنی کوئی ڈیمانڈ، کوئی طلب، کوئی ضرورت، اور آپ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دینی اللہ تعالیٰ نے، لوگوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا اللہ سے کریں، اللہ تعالیٰ پھر اس کے اعتماد پیدا کرتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو اس بارے میں لے آئیں، اور ساتھ یاد رکھیں اِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ صَدَقَةٌ، جہاں افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ اس افطاری کے وقت بھی اٹھا کا نسل مجبور ہے جہنم سے بات کرنا۔ میرے بھائیوں کی ہماری تمام کی تمام کوششیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی طرف آنے کے لیے، دین کی طرف آنے کے لیے۔ یہ رمضان بابرکت مہینہ، نیکیوں کا مہینہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، جو ہم گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو امن و خوشی کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا خطبہ جمعہ رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے روزہ ہر مسلمان آپ کی مخالف پر فرض ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اس لیے اپنی نئی نسل میں جو بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں ترغیب دینا شروع کریں روزے کی، تاکہ وہ روزے رکھیں اور ان پر کچھ نہ کچھ سختی بھی کریں۔ مائیں بالخصوص اپنے بچوں پر، بچیوں پر سختی کریں کہ وہ روزے رکھیں، کیونکہ جن کو بچپن میں روزے کی عادت ہو گئی وہ بڑے ہو کر کے نہیں چھوڑتے۔ جن کو ماں باپ بچہ کہہ کے بچپن میں روزے نہیں کھاتے، پھر وہ روزے کی عادت ان کے اندر جڑ نہیں پڑتی، جب جڑ نہیں پکڑے گی تو پھر آگے اس میں کیا ہوگا۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ رمضان میں روزے رکھیں، گھر میں اس کا اہتمام کریں، بچوں کو خود بھی یہاں مسجد میں لے کر آئیں۔ محترم قاری تقریب صاحب یہاں تراویح ماشاءاللہ اس کی امامت کراتے ہیں،
شعبہ حفظ شروع ہے، اپنے بچوں کو اس مرکز میں بھیجیں، شعبہ حفظ کے لیے ناظرہ کے لیے، تاکہ آپ کے بچے قرآن کی طرف آئیں۔ خواتین کی کلاس باقاعدہ سے ہو گئی، باہر اشتہار بھی لگے ہیں، آج کل ٹائم فارغ بھی ہے، ہماری بچوں کو ضرورت ہے دین سمجھنے کی، قرآن سمجھنے کی، تو آپ لازمی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو جو 1 ڈیڑھ گھنٹے کلاس ہے اس میں حاصل کریں۔ عبد القدیر انجم صاحب ترجمہ قرآن پڑھا رہے ہیں، وہ بھی آپ کو لازمی سیکھیں، جو بڑے بندے ہیں وہ بھی دین کو سیکھیں اور اس کلاسوں کو اٹینڈ کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔